الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ قصاص کا یہ حکم شریعت موسوی میں تھا، لیکن جو احکام پچھلی شریعتوں میں آئے اور قرآن کریم یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل فرمائے اور ان کے اندر کوئی انکار یا ترمیم نہ فرمائی تو وہ امت مسلمہ کے حق میں بھی تسلیم کی جائیں گی۔ گویا یہ احکام جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ امت مسلمہ کی شریعت کے اندر بھی جاری و ساری ہیں۔ مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنی نذیر جو کہ زیادہ معزز قوی سمجھے جاتے تھے، اور دوسرے بنو قریظہ اور جو کہ کمزور تھے اور کم معزز سمجھے جاتے تھے، اور جب ان کو دیت دینے کی نوبت آتی تو بنو نذیر بنو قریظہ کو آدھی دیت دیتے اور جب خود لینا ہوتا تو پوری دیت لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بنی قریظہ کے ہاتھ سے بنی نذیر کا ایک آدمی مارا گیا۔ انہوں نے دستور کے مطابق ان سے پوری دیت طلب کی۔ بنی قریظہ نے جواب دیا کہ جاؤ، وہ زمانہ گیا جب ہم تمہاری قوت سے مجبور ہو کر یہ ظلم منظور کرتے تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں محال ہے کہ کوئی قوی کسی ضعیف کو کچل سکے یا دبا سکے، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ضعیف و قوی کے ساتھ یکساں انصاف کرتے ہیں اور طاقتور لوگوں کے مظالم کے مقابلے میں ضعیف لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا اور بنی قریظہ نے جو خیال ظاہر کیا تھا وہی صحیح نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا فیصلہ فرما دیا۔ بدلہ معاف کرنے کا جو حکم اس آیت میں آیا ہے، مفسرین نے اس کو دو طرح سے بیان کیا ہے، یعنی زخم لگانے والے کے قصاص کو معاف کر دینا، جس پر زخم لگا ہو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ زخم لگانے والے کو اگر معاف کر دیا جائے تو یہ معاف کر دینا زخم لگانے والے کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جان ہے، اگر کوئی شخص کسی کی آنکھ میں مار دے جس سے روشنی چلی جائے تو مارنے والے کی آنکھ کی روشنی ختم کر دی جائے، اور اگر کوئی شخص کسی کا دانت توڑ دے یا اکھاڑ دے تو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی شخص کی ناک کاٹ دے تو اس کی بھی ناک کاٹ دی جائے، اور اگر کوئی شخص کسی کا کان کاٹ دے تو اس میں بھی قصاص ہے، یعنی کاٹنے والے کا کان کاٹا جائے۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی زخم ہیں فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ان کے مسائل درج ہیں جو کہ دیکھ لینے چاہیے۔ بدقسمتی سے مسلم ممالک کے اندر یہ سزائیں جو ہیں نہیں دی جاتی، اسپیشلی پاکستان کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ جرم جو ہے وہ پروان چل رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے جا رہے ہیں، قتل کرتے جا رہے ہیں، زخم دیتے جا رہے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے۔ اور معاشرے میں کچھ تو ایسے جاہل لوگ ہیں جو شرعی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں بھی کہتے ہیں اور اللہ کے قانون پر اعتراض کر کے کافر ہونے کو تیار ہیں، لیکن دنیا میں امن و امان قائم کرنے اور قتل و خون کی وارداتیں ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو اگر رحم بھی آتا ہے تو قاتلوں اور ظالموں پر ہی آتا ہے۔ یہ کیسی بھونڈی سمجھ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔